میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے، میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں، یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. ہم نے کبھی جتنی بھی ہمیں ہمارے اشتعال ڈالا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. مجھے 25 مئی کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز جو ہیں، انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے. میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری، نہ عورتوں کی پرواہ کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا. کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا. تو ہمارے پر ظلم ہوا. 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے. مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے. سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم. اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں، قتل کرنا. مجھے پتا تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کون کون اس کے اندر ملوث تھا. مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی. کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی. اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملے ہوا تھا، جو رانا ثناءاللہ اور وہ شہباز شریف. مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر پارٹی ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ ایم کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں. یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں، اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے. وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے، وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں، قبضے شبزے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کرتا، ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں، کیونکہ وہ ڈر ہوتا تھا کہ ایم کی اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے. میں نے کبھی یہ نہیں کیا. اس کے بعد 26 نومبر آئی، کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر. صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد. وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی. پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو، ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگی پہلی دفعہ، میں خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا، وہی کال آف کر دیا، واپس آ گیا وہاں سے. لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ بہت سارے تیار ہوئے تھے اسلام آباد جانے کے لیے، کیونکہ 3 دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے. ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر. موقع دیا، آئے جی آئے بے شک.